مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ سیاہ درود و سلام پیج نمبر 5 تا 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 18۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے شوال المکرم کی 7ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے میں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ کوئی عزیز گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ بکثرت یا جامع یا معید، یا جامع یا معید، یا جامع یا معید، یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا کوئی فرد یا کوئی شے اگر گم ہو گئی ہے تو مل جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بھوک نہیں لگتی، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ سنگترا موسمی جیسا ہوتا ہے جس کی وہ چھلکا جو بآسانی اتر جاتا ہے، سنگترا یعنی کہ پولا پولا چھلکا ہوتا ہے اس کا، تو اس کی کاشیں یعنی اندر سے جو نکلتا ہے اس کو جو الگ الگ کرتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے، وہ قدرتی ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو کاش بولتے ہیں۔ کاشوں پر پسی ہوئی سونٹ یعنی خشک ادرک اور کالا نمک، یہ دونوں چھڑک کر کھائیں، اور 7 دن تک انشاءاللہ یہ کھاتے رہیں گے نا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے، جیسے ایک آدھ سنگترا کھا لیا تو 7 دن تک اس طرح کھاتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو پہلے سے بھوک بڑھ جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام وسیم تقوی ہے تے میں ننکانہ پج رہنا۔ میرا پیر صاحب نال سوال ہے کہ کدی کدی مینوں بخار نزلہ زکام تے سر پیڑ ہوندی ہے
کہ یہ مصیبت شمار ہے؟ میں نے جواب ارشاد فرما دیو. جسم کے حق میں کبھی کبھی ہلکا ہلکا بخار ہے، زکام ہے یا درد سر اور اس طرح کے ہلکے پھلکے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ صحیح بات یہ کہ مصیبت کے بجائے نعمت ہیں، بلکہ ان کا نہ ہونا یہ ایک طرح کی بلا یعنی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر 40 دن گزر جائیں اور کوئی اس طرح کی ان کو آفت نہ پہنچے، مصیبت نہ پہنچے، جس کو ہم مصیبت بولتے ہیں، پریشانی نہ آئے، تو استغفار یعنی توبہ و استغفار کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری وہ لگام جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دی گئی ہو. اس طرح مطلب یہ کہ ہلکی پھلکی مصیبتوں سے تو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، اور اس طرح کی دعا بھی نہ کی جائے کہ مجھے کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی، ہلکی سے ہلکی مصیبت، پریشانی آئے ہی نہیں. یہ ممکن نہیں ہے نا. پریشانی تو ایک یعنی کہ زندگی کی گاڑی جو ہے نا، یہ پریشانیوں کے پہیوں پہ چلتی ہے. ہے ہی نہیں، پریشانی کے بغیر تو آپ کوئی بھی انسان کو پائیں گے ہی نہیں. کچھ نہ کچھ، کسی کو کم، کسی کو کچھ زیادہ، کسی کو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. اب جیسے بھوک نہ لگنا ہے تو پریشانی نا، ہلکا پھلکا بخار آ جانا پریشانی، تھکن چڑھ جانا ہے تو پریشانی، کبھی زوردار ہوا کے تھپیڑے آ رہے ہوں، دوڑ 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 کر کے آپ کی کھڑکی اور دروازے بج رہے ہوں، ہے تو پریشانی نا. اور ڈر بھی لگ رہا ہے کانچ نہ ٹوٹ جائے. کسی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جیوں اور مجھے غم و دکھ نہ ہو؟ یہ تو جنت میں ہی ہے. ظاہر جنت غموں سے خالی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب ہاں یہ تو چلیں ایک مدنی پھول ہو گیا، لیکن آپ اب جو فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اس پر غور کرتے تھے کہ 40 دنوں تک کیا ہوا. پاپا یہاں پر تھوڑی سی مینٹلٹی، سوچ تھوڑی تبدیل ہے. یہاں جس وقت پریشانی یا مصیبتیں یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اللہ کا نیک آدمی ہے، اس پر مصیبتیں کیسے آتی ہیں. یعنی جس پر کوئی مصیبت نہیں آ رہی، جس پر کوئی پریشانی نہیں آ رہی، جس کی جیسے موج لگی، اس کے اندر موج لگی ہوئی ہے، اور ہر طرح سے اولاد کا، مال کا، عزتوں میں سکھ ہی سکھ اس کو نظر آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ کامیاب آدمی ہے، یار اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. اور جو اس کے اوپر پریشانی آتی ہے نا، اس کے لیے یہ تصور نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. یار آپ بلکہ بعدوں کا آ کر کہتے ہیں یار آپ تو اللہ کے نیک آدمی ہو، تو نمازیں پڑھتے ہو، مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہو، آپ کو کیسے پریشانی ہو گئی ہے یار، آپ کیسے مصیبت میں آ گئے؟ اس کا کیا جواب؟ ایک حدیث شریف، مختلف حدیثوں کا یعنی کہ ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بندے کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے درجات، گریڈز اپ کرنا چاہتا ہے اس کے، تو اس کی جان میں، اس کے مال میں تکلیفیں، اولاد کے ذریعے تکلیفیں، اور ان ذرائع سے اس کے گناہ مٹاتا ہے. مزید اگر باقی ہیں تو نزعہ کے وقت اس کو تکلیفیں میں مبتلا کر کے اس کے گناہ مٹاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوتا ہے کہ بالکل صاف ستھرا، پاک. اور جس کو پکڑنا چاہتا ہے اس کو مال کا انبار، بڑی پارٹی، بڑا سرمایہ دار، ہوئے ہوئے بڑا پارٹا ہے بھائی یہ تو. اچھا، اولاد کا سکھ، اولاد بھی خوبصورت، مکان بھی عالی شان، اور مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے، بڑا نصیب والا، لکی کہلاتا ہے. تو یوں اس کو دنیا میں اس کی نیکیاں اگر کی ہیں جیسے، تو اس کا اس کو بدلہ چکایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ اس کو جب اس کا آخری وقت آتا تو نزا کی سختیاں بھی اس پر طاری نہیں ہوتی. ایک دم سے وہ ہے نا، جیسے ہارٹ فیل ہو گیا، کسی کا محتاج نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کو.
تو یوں یہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اب اس کے پاس نیکیاں تو رہتی نہیں ہیں, دنیا میں مل گیا اور یوں آخرت میں اس کی گرفت اور پکڑ کر لی جاتی ہے. اچھا یہ بھی ہے. اچھا اب دیکھیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے تو یہ اس کے گناہ مٹائے جا رہے ہیں, یہ گناہ کیے اس نے اس لیے یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ. یا کسی مالدار کو دیکھ کر ہم بولیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا ہی, کہ اس نے بہت اگر نیکیاں کی ہیں, سخاوتیں کی ہیں, مسجدیں بنائی ہیں, فلاں کیا ہے, تو اس کو اور برکتیں دے کر دنیا میں مالی اعتبار سے, اولادی اعتبار سے اس کو نیکیوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اب مرے گا تو خیر نہیں اس کے. یہ کہنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے, ہمارے پاس نہ اس کی کوئی ثبوت نہ کوئی علامت. میں نے حدیث کا مضمون بیان کیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اگر تکلیفیں صرف گناہ کرنے والوں ہی کو آتی ہوتی تو یہ بتائیے کہ شہید کربلا نواسہ رسول کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا مل رہی تھی؟ بلکہ ان کے نانا جان کو جو ستایا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان کا کیا قصور تھا؟ ان کے کیا گناہ تھے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا گیا, ان کے کیا قصور تھے؟ صحابہ کرام کو جو اذیتیں پہنچائی گئیں شروع میں, ان کا کیا قصور تھا؟ تو اب یہ کہ جو واقعی نیک بندے ہیں اور ان کو پھر بھی مصیبتیں آنا, یہ ان کے درجات جو ہے نا یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ صبر کرتے ہیں اور اجر کا خزانہ جمع کرتے ہیں. تو جو بولتے ہیں نا کہ نیک بندے پر کیوں مصیبت آئی, تو وہ تھوڑا کربلا کی طرف نظر دوڑائیں گے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے. اگر عقل ہوگی تو ہاں, ورنہ نہیں. ورنہ پھر کوئی یہ اپنا عقل کا گھوڑا دوڑائیں گے اور آگ کی کھائی میں اس کو کدا دیں گے اور کچھ نہ کچھ یہ بکیں گے پھر. لیکن میں تو ذرا عقل مندوں کو اور جو اہل ایمان ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ یہ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ جس کا انکار کر ہی نہیں سکتے نا. جیسے کربلا والے تو اسی کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول بھی تھے اور نواز رسول بھی تھے. کیا ہے کہ کون سی فضیلت تھی جو ان کو حاصل نہیں تھی؟ اس کے باوجود کتنا ان کو بھوکا پیاسا تڑپایا گیا, ان کے شہزادوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا, خود ان کو جامع شہادت پلایا گیا. تو یہ کم تکلیفیں نہیں تھی. خالی یہ وہ اس تعلق سے وہ لچھے دار بیان کر کے لوگوں کو مطلب ابھارنا تو بہت شوق آتا ہے, لیکن ہمیں بھی سن کر لطف اندوز ہونا آتا ہے. ہم اس کے ڈیپ نہیں جاتے کہ اس میں کتنا گہرا درس ہے اس کے اندر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان, سوشل میڈیا کے سوالات آنا شروع ہو چکے ہیں, کافی آ رہے ہیں. اس میں ایک سوال آیا ہے کچھ دیر پہلے, داڑھی کی نیت کس طرح کریں؟ داڑھی اگر منڈائی ہے یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہے تب تو اس کی توبہ واجب کمپلسری, توبہ بھی کرے. اور داڑھی کے لیے یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سجاتا ہوں. کیونکہ بعض لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں لیکن وہ فیشن کے طور پہ رکھتے ہیں. تو ظاہر جو فیشن کے طور پر رکھیں گے, رضا الہی اور سنت کی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں پائیں گے. تو اس لیے وہ ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت ہو. اور عام طور پہ مسلمان جو داڑھی رکھتے ہیں تو وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ سنت ہے, سنت رسول ہے, میں نے سنت رسول رکھی ہے. تو اس کا مطلب اس کو پتہ ہے, یہی نیت ہے اس کی کہ یہ کیوں رکھ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سنت رسول ہے, اس میں وضاحت کر دوں, مگر یہ اس کا بڑھانا کم از کم ایک مٹھی یہ واجب ہے کہ اس کو منڈائیں گے یا ایک مٹھی سے گھٹائیں گے
تو گناہ گار ہوں گے. اس لیے میں نے توبہ کی وہ بات کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، کیا کام کے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ کام کاج کے کپڑوں میں نماز تو ہو جاتی ہے، البتہ یہ کہ وہ ایسے کپڑے ہیں جیسے کہ ملے کچیلے اور عام لوگوں کے سامنے وہ نہیں جا پاتا ایسے کپڑوں میں. تو اس طرح بہار شریف میں لکھا ہے کہ کام کاج کے کپڑوں میں نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے. مکروہ تنزیہی یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، گناہ نہیں ملتا اس پر، لیکن اچھا عمل بھی نہیں، جبکہ اس کے علاوہ اور کپڑے موجود ہوں. ہاں، اور کپڑے ہی موجود نہیں ہیں تو اب یہ تو مجبوری ہے. اس صورت میں مکروہ تنزیہ بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی. علی. میں جدہ میں رہتا ہوں، کیا 9 سے 13 ذی الحجہ کے علاوہ عمرہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں؟ جدہ کے رہنے والے ہیں، میقاتی ہیں، یعنی میقات کے اندر ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر یہ ان دنوں کے علاوہ اشہر حج کے مہینوں میں عمرہ کرتے ہیں تو اس سال وہ حج نہیں کر سکتے. اگر تو ان کا حج کا ارادہ ہے تو پھر انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جو جدہ برابر. جی جزاک اللہ. محمد حسیب بھائی، اگر کوئی شخص رکوع میں پہنچا اور 3 بار تسبیح نہ پڑھ سکا تو کیا وہ رکعت شمار ہوگی؟ اگر امام کے ساتھ رکوع میں قلیل مشارکت، معمولی سی شرکت ہو گئی، جیسے کہ امام ابھی اتنا پہنچا ہے کہ وہ اگرچہ رکوع سے وہ اٹھنے لگا تھا لیکن ہے رکوع کی ڈیفینیشن پہ آتا ہے. جیسے کہ رکوع کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے. تو یہ رکوع کی ایک ادنا صورت ہے. تو اگر اس کیفیت کو بھی امام کے ساتھ آنے والے نے پا لیا، اس کیفیت کو پا لیا کم از کم، تب بھی اس کو رکوع امام کے ساتھ ملا، اس طرح رکعت مل گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بچوں کا عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ عقیقہ مستحب ہے، تو جو مستحب ہوتا ہے اس کو ضروری نہیں کہیں گے، کرے تو ثواب، اور اگر نہیں کرتا تو گناہ نہیں اس پر. البتہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ بچہ نابالغی میں جس کا عقیقہ نہیں کیا، نابالغی میں فوت ہو گیا، تو یہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا، جبکہ اس کو مطلب ہے کہ عقیقہ کرنے کی استطاعت، طاقت، پائی پیسہ ہو، اس کے پاس کر سکتا ہو، تو اس کے باوجود اس نے نہیں کیا، تو نابالغی میں اگر اس بچے یا بچی کا انتقال ہو گیا تو وہ پھر شفاعت اپنے ماں باپ کی نہیں کریں گے. یہ مضمون ہے عقیقے کے بارے میں. سوال جواب مختصر سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں اس کی حدیثیں ہیں اور مختلف مدنی پھول بڑے قیمتی ہیں، اور یہ تو ایسا رسالہ ہے کہ ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے. بچے کس کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے؟ کل تک آپ بھی تو بچے تھے، آج بڑے ہو گئے، اب بچے کے ابو ہوں گے یا بچے کے ابو بننے والے ہوں گے. تو اس لیے یہ رسالہ پڑھے بغیر یوں کہہ سکتے ہیں گزارا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اندھا اور انجانا ایک جیسا ہوتا ہے. پھر آپ کسی کو مسئلہ پوچھیں گے، وہ کچھ بتائے گا، دوسرے کو پوچھیں گے، وہ کچھ کہے گا، سب کو معلومات نہیں ہوتی. اور اصل جو مفتی ہوتا ہے اس تک اپروچ ہونی سب کی ہوتی نہیں ہے. پر کسی بھی داڑھی والے کو پکڑ کے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب ہے تو حافظ جی کو پوچھا تھا. حافظ جی بیچارے عالم تو نہیں ہے نا، تو اس لیے ہر حافظ عالم نہیں ہوتا، نہ ہر عالم حافظ ہوتا ہے.
نہ شرط حافظ ہونا عالم کے لیے، نہ حافظ ہونا کافی عالم ہونے کے لیے. تو اس لیے مسئلہ صرف علماء سے، مفتیان کرام سے، عاشقان رسول سے پوچھنا چاہیے جو مفتی ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، یہ رسالہ صرف 22 پیج کا ہے، 22 صفحے کا. آپ لیں گے تو میرا خیال ہے یوں کھڑے بیٹھے کہیں پڑھ لیں گے یوں جھٹکے میں، پھر اس کو رکھ لیں سنبھال کے. اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو یہ نکال کے اس کے مسئلے دیکھ لیں عقیقے کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمایا گیا کہ مصیبت نعمت ہے، لیکن اگر کوئی اس نیت سے روزانہ صدقہ دیتا رہے کہ مجھے اللہ پاک مصیبت سے بچائے، اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. مصیبتوں سے پناہ مانگنا کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہی ہے. میں نے وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کی بات کی تھی. مہلک امراض ہوتے ہیں جیسے ہلاک کرنے والے، کینسر ہے تو ٹی بی ہے تو وہ ہزار ہیں. ان سب سے پناہ مانگنی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ جو جو ہلکی مصیبت ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں ملے. عافیت. بارگاہ رسالت میں کسی نے جو مضمون ہے حدیث شریف کا کسی مرض کے تعلق سے، تو وہ صبر کے لیے درخواست کی بارگاہ رسالت میں کہ مجھے صبر آ جائے یا مجھے صبر کی دعا کر دیجیے وغیرہ. تو یہی اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عافیت مانگو. تو صبر کی توفیق مانگ رہے ہو تو صبر کے لیے مصیبت ہوگی تو ہی صبر ہوگا، بغیر مصیبت کے تو صبر ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے وہ عافیت. عافیت کے معنی ہے سلامتی. تو ہر طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں. بہت جامع مطلب یعنی کہ دعا ہے، اس کی باقاعدہ عربی میں دعا بھی ہے عافیت کی. تو یہ بندہ عافیت مانگے. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے. میں کہہ رہا تھا کہ الہی اگر میری موت آ گئی ہے تو اب مجھے چین دے، اور اگر ابھی دیر ہے تو مجھے صحت دے، اور اگر امتحان ہے تو مجھے صبر عطا فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے اپنی بات دوہرا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے مجھے ٹھوکر لگائی اور دعا کی الہی اسے عافیت دے، یا فرمایا اسے شفا دے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے وہ بیماری نہ ہوئی. حضرت سیدنا مطرب بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عافیت پر شکر کرنا مجھے مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی محمد. اللہ تعالی علی. عقیقے کے بارے میں سوال جواب رسالے کا انگلش، سندھی اور ہندی رومن ترجمہ ہو چکا ہے. ماشاء اللہ. باپا یہ ہے بھی بہت سستا. جیبی سائز کا تو صرف 5 روپے دیا ہے، اور بڑے سائز میں جو ہے وہ بھی 10 روپے. سبحان اللہ. ہماری یہ تو کوئی اگر دل پکڑے نا اپنے محلے میں گھر گھر میں پہنچا دے بڑا ثواب ملے گا. گھروں میں لوگوں کو واقعی پتہ نہیں ہوتا عقیقے کے بارے میں، موت میت کے بارے میں، اور کوئی بھی کام دینی وہ تراکیب ہوتی ہے نا، ان میں اتنی اغلاط، اتنی غلطیاں اور اتنی غلط رسومات گھس گئی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. تو یہ رسالہ گھر گھر پہنچانے والا ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب. یار 5 روپیہ، یعنی کہ ایک طرف 5 رسالے، ایک طرف سے ایک چائے، شاید 20-25 کی تو چائے ہوتی ہوگی.
تو ایک چائے کم پیئے اور 5 رسالے لے کر اپنے 5 پڑوسیوں تک ہی پہنچا دیں یار. ہمارے مدینہ الاولیاء ملتان کے جو نگران کابینات ہیں خالد بھائی، تو بتا رہے تھے کہ ایک جگہ عقیقے کا ہی کوئی اجتماع تھا، تو کہا کہ میں نے جا کر یہ رسالہ ہی پڑھ کے سنایا ہے. تو کہا بڑی بڑی شخصیات، تو کہا قاری صاحب اتنا زبردست مواد آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ انہیں بہت ماشاءاللہ معلومات اس میں اس رسالے میں کافی ہے. الحمدللہ الحمدللہ پڑھے اس کو، بس اللہ تعالیٰ قدر نصیب فرمائے. اتنا دین حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا اس دور میں اتنا آسان ہو گیا ہے کہ پہلے تو ایک ایک حدیث کے لیے آپ محدثین کے واقعات پڑھیں کہ کتنا کتنا لمبا سفر کرتے تھے، اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے. اور اب گھر بیٹھے خالی نیٹ کا بٹن دباؤ تو یہ رسالہ آپ کے سامنے ہوگا. آپ 5 روپے بھی خرچہ مت کرو، اب اسی میں پڑھ لو یار، کہیں پڑھنے والے بنتے ہوں تو. اتنا آسان ہو گیا. مگر میں یہی کہوں گا کہ آپ صرف دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے رسالے پڑھیں. ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے تو کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو میں، کیونکہ وہ دین کے دشمنوں نے بھی اپنے مواد ڈالے ہوئے نیٹ پر. اور جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ جو نیٹ سے جن کا واسطہ پڑتا ہے وہ سمجھتے ہوں گے. کوئی مسکرا رہا ہوگا، کوئی دانت پیس رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، تو یہ اس طرح کی کوالٹی ہے مطلب سننے والوں میں جو میں بول رہا ہوں اس کو. تو دانت پیسے، اللہ کرے کہ وہ بھی مسکرانے لگے. جو دانت نہیں پیسو، میں نے آپ کو حق بات بتائی ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ سنو سب کی کرو اپنی. آپ کو آتا جاتا کیا ہے؟ جو سنو سب کی تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ سب میں حق کیا ہے. اپنے بارے میں تو معلومات ہے نہیں، اپنے دین کے بارے میں تو آتا نہیں ہے کچھ. وہ تو سب کی سنو، کہیں کہ نہیں رہو گے، سب کی سننے جاؤ گے نا تو ایسے وہ شیطان بٹھا دے گا ایسی باتیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ بات میرے ذہن میں غلط بیٹھ چکی ہے اور میرے لیے ایمان لیوا ہے. جان لیوا چیز سے تو سبھی ڈرتے ہیں، ایمان لیوا جو خطرے ہیں ان کا افسوس ہمیں احساس نہیں ہے. کیونکہ جان لیوا تو اپنے سمجھے، جان تو جانی ہی جانی ہے، لیکن ایمان جانا ہی جانا ہے ایسا تو نہیں ہے. الحمدللہ ایمان تو آقا کے صدقے غوث پاک کے طفیل سلامت لے کر جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہیں جانا
سارے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے ہاں جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے نہ کروٹ لی مدینے کی طرف ارے چل جھوٹے بہانے والے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا جاتا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا جاتا تو سامان گیا. میں میرے سنت سے ایک سوال یہ کروں گا کہ اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے بیماری، پریشانی، مصیبتیں ان سب کا کے متعلق کافی سارے ملے جلے سے مدنی پھول بیان فرمائے. اب یہ ارشاد فرمائے کہ آدمی پر پریشانی بھی ہے، بیماری بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اس سے آدمی چھپائے کیسے لوگوں سے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ اظہار بھی نہ ہو، اور یہاں اظہار چہرے سے تو ہونا دور کی بات ہے، آدمی تو اپنے اوپر کنٹرول کیسے کرے؟ کوئی یوں جان لے پہچان لے الگ بات ہے، مبالغے سے بچی جائے تو بڑی بات ہے. یہاں تو مطلب وہ بخار آیا تو بولیں گے بہت تیز بخار تھا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں کسی نے کسی کے بارے میں کہا کہ بے حد بخار ہو جائے. اعلی حضرت نے اس کو مدنی پھول دیے. بے حد بخار، بے حد مانے تو انلمٹ ہے، حد ہی نہیں اس کی، بڑھاتے تو تم لوگ ہو. اس طرح کے مطلب مدنی پھول ارشاد فرمائے. تو ہمارے یہاں مطلب مبالغہ تو بیمار اگر ہوا بھی نا، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، سر پھٹا جا رہا ہے، ہاں واقعی اگر شدید ہے تو کہنے میں حرج نہیں ہے، ضرورتاً کہے، بلا ضرورت تو کہنا نہیں مناسب. اپنی بیماری کا تذکرہ یا اپنی مصیبت کا تذکرہ بلا حاجت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے وہ شکایت، اسی کو کہتے ہیں شکایت. اور گہرائی میں جائیں تو شکایت ہے کس کی؟ بیماری ملی کہاں سے؟ یعنی یوں سمجھو کہ اگرچہ وہ ڈائریکٹ بندہ نہیں کہہ رہا، انڈائریکٹ ایسا جیسے بن رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے بیمار کر دیا. تو یہ بندے کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے اللہ نے بیمار کر دیا، دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا ہے، دیکھو اللہ نے میرے بچے کو بیمار کر دیا ہے، بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. تو اس لیے مطلب وہ یہ شکایت کہلاتی ہے. تو یہ شکایت جو ہے یہ نہ کی جائے، اس پر صبر کیا جائے. ہاں ضرورتاً کہہ سکتے ہیں تو حرج نہیں ہے. ضرورتاً میننگ ڈاکٹر سے کہا تو جتنی ضرورت ہے ڈاکٹر کو اتنا بتائے. مبالغہ اس کے سامنے بھی کریں گے نا، ہاں ہوئی کریں گے نا، تو وہ پھر ایسا ڈوز دے گا کہ کچھ اور نہ ہو جائے آپ کو، اور پھر اینٹی بایوٹک لکھ دے گا. تو ڈاکٹر کو بھی اس پہ ضرورت بتائے. ورنہ آج کل تو وہ ویسے سے ہائی ڈوز دیے جا رہے ہیں کہ پہلے کی جو بیماری تھی نا وہ تو جیسی تھی سمجھے، وہ جاؤں تھی نا تو وہ دھکے سے نکل جاتی ہے، اور دوسری ایسی گھس جاتی ہے بیماری کے پوچھو مت. اینٹی بایوٹک سے بعض اوقات میں نے جو دیکھا ہے، ایک کی تو آنکھیں چلی گئی، کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کا دماغ پہ اٹیک کر جاتا ہے، اینٹی بایوٹک دوائیں.
ہر ایک کو نہیں کرتی. دیکھیں اینٹی بایوٹک آج کل یہ عام ہے, بات بات میں ڈاکٹر جو ہے نا یہ اینٹی بایوٹک دیتے. عام طور پہ ایک کورس ہوتا ہے, وہ بولیں گے 3 دن یہ کھانا ضروری ہے, 5 دن سے کم نہیں, 5 دن کھانا ہے, 7 دن کھانا ہے. یہ عام طور پہ اینٹی بایوٹک اس کے کورس ہوتے ہیں. اور اینٹی بایوٹک کا اصول بھی یہی ہے کہ کھائے تو پھر پورا کورس کرے. اگر آپ نے کھائی 1-2 ٹیبلٹ اور مرض آپ کو لگا کہ آپ ٹھیک ہو گئے اور وہ اینٹی بایوٹک کا کورس پورا نہیں کیا نا, تو دراصل وہ جراثیم یوں سمجھو کہ مردار سے ہو جاتے ہیں, مرے نہیں ہوتے. اب مردار ہو گئے تو آپ کی تکلیف تو دور ہو گئی کہ اب وہ کچھ کر نہیں رہے اندر, لیکن آہستہ آہستہ وہ ہوش میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا کام دکھاتے ہیں. تو پھر اینٹی بایوٹک جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں. جس کو مارتے رہو نا, مارتے رہو, تو آپ نے سنا ہوگا مار کھا کھا کہ ڈھیٹ ہو گیا, اس کو اثر ہی نہیں پڑتا. تو یہ پھر جراثیم کا حل ہوتا ہے. پھر اینٹی بایوٹک کو یہ جراثیم جواب نہیں دیتے, عادی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جراثیم پر اٹیک جو ہے نا اینٹی بایوٹک کے ذریعے فل اٹیک ہو اور حتمی فائنل اٹیک ہو اس پر, تو پورے کورس سے ہی ہوگا. یہ ادھورے کورس سے رسک ہوتا ہے. یہ میں ایک جنرل اصول بتا رہا ہوں جو انہیں ڈاکٹروں کا اصول ہے, اور انشاءاللہ ڈاکٹر مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے. ظاہر ہے میں اپنی عقل سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں نے بھی تو اسی طرح کے لوگوں سے سنا ہوگا. تو یوں بہرحال علاج کبھی بھی کرے نا آدمی تو پھر پورا کرے, ادھورا کرنے سے پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے. ہاں ڈاکٹر بولے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو, تو وہ ایک الگ بات ہے, کیونکہ ڈاکٹر ہر ڈاکٹر برا بھی نہیں ہے. ایک سے ایک اچھے ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ جو دیانت داری کے ساتھ علاج کرتے ہیں. حکیم ایک سے ایک ملیں گے جو دیانت داری کے ساتھ اپنی حق حلال کی روزی کماتے ہیں, لوگوں کو بلا وجہ تکلیف نہیں دیتے, سب ملیں گے آپ کو الحمدللہ. تو یوں علاج بندہ پورا کرے. تو اب یہ کہ اپنی بیماری کا اظہار کرنے کے تعلق سے وہ عرض کر رہا تھا, تو اپنی بیماری کو ڈاکٹر کے سامنے اگر بیان کیا تو ٹھیک ہے, اور کسی کو دعا کے لیے کہنا ہے تو اس لیے کہا کہ دعا کر دیں, 4 دن سے سر میں درد نہیں جا رہا. انہیں اس سے دعا کرنے کے لیے, یہ نہیں کہ دعا کی آڑ میں اس کو مطلع کرنا, یہ دل کی نیت رب جانتا ہے. اصل مقصد دعا نہیں ہے, ہمدردی لینا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا, واقعی دعا کروانے کی نیت ہو. تو عام طور پہ لوگ بتاتے اسی لیے کہ سامنے والا ہمدردی کرے. اب سامنے والا کیا کرے گا, منہ بنائے گا, آپ کو پگار مل گیا, آپ کا ثواب جو تھا وہ چلا گیا. اگر آپ نے وہ اس سے بلا وجہ کہا تھا, ایک کو بھی کہا, تو ثواب تو چلا گیا, وہ صبر بھی اب نہ رہا. صبر تو نہیں کہلایا, تو آپ نے بول دیا بلا ضرورت. جب بولا تو ضرورت ہے. اب جیسے کہ گھر کے افراد ہیں, اگر آپ ان سے چھپاتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں, تو پھر یہاں بتانا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو ناراض کرنا, گھر کا ماحول خراب کرنا, یہ تو صحیح نہیں ہے. تو پھر اب امی کو بتا دیا, ابو کو بتا دیا, ضرورتاً. ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ جب کہ ضرورت ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنی بتائیں, جھوٹے مبالغے نہ کریں. یہ 2-3 صورتیں بتانے کی سامنے آئیں. تو اب چھپانا اس کے اپنے فضائل ہیں. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی, تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. تو چھپانے پر دیکھو مغفرت کی بشارت ہے, وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. کہ لوگوں سے شکایت کرنا یہ عام ایک ایک کو پکڑ کے بولتے ہیں,
کوئی سی بھی پریشانی آئی نا خلاص، پھر آپ بار بار بولتے ہیں تو سامنے والے سن کے بور ہوتے ہیں تھوڑی، مطلب آپ پوری ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ ٹیسٹ آیا، رپورٹ آئی اور ڈاکٹر نے فلاں تاریخ دی تو میں گیا اور اتنے پیسے لے لیے، پھر بلایا یار یہ ڈاکٹر یوں فلاں، اور ویسے پنچاتے ہیں، غیبتیں، گناہ، بعض اوقات کیا کیا بندہ کر رہا ہوتا ہے. شکایت صرف خالص شکایت ہوتی نا تب بھی بندہ بولے کہ صرف شکایت کرنا ہے، کسی کے سامنے بلا ضرورت اپنی مصیبت یا بیماری پریشانی کا تذکرہ کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اچھا کام بھی نہیں ہے، فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو میں نے عرض کی. پھر اس میں مبالغے کرتے ہیں تو یہ پھر مسائل اس میں بن سکتے ہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا. میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان علیہ رحمت المنان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا. اس بات کو میں نے 3 بار دہرایا، ریپیٹ کیا. اس پر انہوں نے یعنی چچا جان نے فرمایا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں. اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. اب یہاں یہ اشکال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انہوں نے بھی 30 سال کا آخر بتایا نا، تو یہاں ایک ضرورت تھی، اپنے بھتیجے کو نصیحت کرنی تھی کہ دیکھو میں نے 30 سال تک اس کو کسی سے نہیں کیا، اور اب تم کو بھی کہہ رہا ہوں تو تم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا ایک رات میں تم شروع ہو گئے اتنا. تو بزرگوں کے جو بھی افعال ہوتے ہیں ان کی تعویلیں ہوتی ہیں، ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ یہ بتاتے ہیں تو ان مزار حکمتیں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات یعنی کوئی بھی ضرورت ہو تو اس میں بتانے میں حرج نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.